ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کا لفظ یہ جمع ہے اور اس کی واحد صحابی ہے، اور صحابی کا لفظ نکلا ہے صحبت سے، صاد ہا بے، صحابہ، صحبت۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، صحابی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حالت ایمان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور انہیں سرکار کی سنگت اور صحبت نصیب ہوئی ہو۔ ان کے لیے جو باعث شرف ہے اور ان کے جو مقام اور مرتبے کی اصل وجہ ہے وہ ان کی عبادات، ان کے ریاضات، مجاہدات یا جہاد یا جنگیں نہیں ہیں۔ ان کے شرف کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں پیدا فرمایا اور انہیں حضور کی پر ایمان لا کر محبت اور ایمان کی نگاہ سے زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ تم میں سے کوئی شخص اگر آج احد پہاڑ کے برابر بھی مال خرچ کر لے تو وہ اس ایک لپ یا اس کلو کے برابر نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام نے خرچ کیا تھا۔ ہم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دیں تو ان کے خرچ کیے ہوئے آدھا کلو، 1 کلو اور وہ جو انہوں نے لک بھر کے خرچ کیا ہے اس کی برابری تم نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا تو اس میں سب سے اچھا دل قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر اللہ نے ان کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو جو سب سے بہترین لوگ تھے زمانے میں، اللہ نے ان کو اپنے حبیب کریم کی سنگت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو کچھ خاص مقام دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کثرت سے ان کا ذکر آتا ہے، جیسا کہ سورہ الفتح کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی سنگت میں رہنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے حضور کے سنگت میں رہنے والے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر منکرین مصطفیٰ کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے اپنے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، کبھی رکوع میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود حضور نبی کریم کے اصحاب کی تعریف فرماتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حضور کے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے فصل لگائی، کھیت لگایا، اور وہ کھیت کی ننھی سی کومپل نکلی، وہ کومپل بڑی ہوئی، شاخ بنی، اس کے اوپر پھل پھول لگا، تو جیسے اپنے کھیت کے بڑے بھرپور قسم کے فصل کو اور پھل پھول کو دیکھ کر کسان کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسے حضور کے صحابہ جب آقا کریم ان کو دیکھتے تو حضور کا سینہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا کہ یہ ہماری فصل ہے جو تیار ہوئی ہے ایمان کی۔ جہاں تک ان کے حقوق کا تعلق ہے، اور علماء کرام نے صحابہ کرام کا جو برتر ہونا ہے، ان کا اعلیٰ ہونا ہے، اس کی ایک وجہ جو میں نے عرض کی کہ آقا کریم کا صحابی اور ساتھی ہونا، دوسری وجہ زمانے کے اعتبار سے وہ سب سے بہترین زمانے میں تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور وہ اس زمانے کے لوگ تھے۔ تیسری وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ صحابہ کرام وہ طبقات ہیں جو حضور نبی کریم اور بعد میں آنے والے لوگوں کے درمیان واسطہ ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے واسطہ اور وسیلہ ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا۔ اور چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتوحات دیں اور تبلیغ اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، اللہ نے انہی لوگوں کو منتخب کیا تھا اپنی اس خدمت کے لیے، دین کے لیے۔ اور پانچویں بات یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ اپنی امانت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے اور اچھے اخلاق کے اعتبار سے جس مقام پر فائز تھے کوئی دوسرا وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے، اس اعتبار سے یہ افضل ترین لوگ ہیں۔
جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، صحابہ کرام کا پہلا حق یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ محبت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، آقا کی محبت کی وجہ سے محبت کی جائے، سرکار کی چاہت کی وجہ سے ان کے ساتھ چاہت رکھی جائے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے لوگ تھے، اپنا تن من دھن لٹانے والے لوگ تھے، اس لیے ان کی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز جس کو آقا نے فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی ہے انصار صحابہ سے محبت کرنا، اور منافقت کی نشانی ہے انصار سے بغض رکھنا، یعنی صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور معاذ اللہ ان سے بغض رکھنا منافقت کی نشانی اور علامت ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ صحابہ کرام کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو بعد میں آئے، اب وہ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، صحابہ کے بعد وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے، اے پروردگار ہمارے اور ہمارے ان بھائیوں کے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والے لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے سب سے بڑے مستحق حضور کے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے دین کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ صحیح احادیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے جن فضیلتوں کا ذکر ہوا ان فضیلتوں پر ایمان رکھا جائے۔ جیسے آقا نے فرمایا کہ فلاں صحابہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دی گئی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہذا اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر آقا نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو خاص طور پر جن کے فضائل کا ذکر کیا، امہات المومنین ہیں، آقا کے اہل بیت اطہار ہیں کہ وہ ان کو شرف صحبت بھی ہے، اور حضور کا گھر اور حضور کے خون اور حضور کے خاندان کا حصہ بھی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام جو مکی دور میں مسلمان ہوئے، وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، بدری صحابہ، وہ صحابہ کرام جو احد سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ صحابہ کرام جو غزوہ خندق اور پھر اس کے بعد بیعت رضوان میں جنہوں نے شرکت کی صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، درجہ بدرجہ صحابہ کرام میں سے جس کو جو شرف ملا اس شرف کے اعتبار سے ان کی عزت رکھنا اور ان کی فضیلتوں کا بیان کرنا یہ ان کا حق ہے۔ ان کا اگلا حق یہ ہے کہ ان کی عدالت کا اعتراف کیا جائے، اور عدالت کہتے ہیں کہ وہ ظالم نہیں تھے، وہ عدل کرنے والے لوگ تھے۔ یہ صحابہ اگر آپ علم حدیث کو پڑھیں تو اس کے اندر پہلی شرط ہوتی ہے کہ راوی عادل تھا، یعنی وہ ایسا شخص نہیں تھا حضور سے حدیث کو بیان کرنے والا جس کے کردار پر کوئی تہمت لگائی جا سکے، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کرتے تھے، اور اگر کوئی غلطی تقاضائے نفس کی وجہ سے، تقاضائے بشری کی وجہ سے اگر ہو جاتی تھی تو یا تو وہ خطائے اجتہادی ہوتی تھی، اگر وہ اجتہادی نہ بھی ہوتی تھی تو وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آہوزاری کر کے اپنے گناہوں کی بخشش و استغفار چاہتے تھے۔ آج جو سورت تلاوت کی جا رہی تھی نماز میں، اس میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے، یہ صحابہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا تھا، انہیں ایمان محبوب تھا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں ایمان مزین تھا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر سے، فسوق سے، نافرمانی سے وہ لوگ ناپسند اور نفرت کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں کی خوبی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ان کا حق یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عزت اور تعظیم کی جائے۔ سرکار میں اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں، سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح ان کا حق یہ ہے کہ ان کی عیب جوئی نہ کی جائے صحابہ کرام کی، بتقاضۂ بشری، اور کئی اپنے درجات کے اعتبار سے صحابہ کرام میں نے عرض کیا کہ سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں تھے، اب ظاہر حضرات خلفائے راشدین کی برابری عام صحابہ تو نہیں کر سکتے تھے، اور وہ جو بدری جس طرح کے میں نے طبقات کا ذکر کیا ہے ان کے اپنے اپنے درجات ہیں، اگر کسی میں بعد میں آنے والوں میں یا جو
کم صحبت ملی جن کو، یا جو دور رہنے والے لوگ تھے ان کی کوئی کمی بیشی بھی سامنے آئے تو اس کمیوں کا، ان عیبوں کا ذکر کرنا یہ آقا کریم کی محبت کے خلاف ہے اور صحابہ کرام کے ادب کے خلاف ہے۔ تو ان کی طرف عیب جوئی نہ کی جائے، انہیں برا بھلا نہ کہا جائے، بلکہ سرکار میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لعن اللہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے طبرانی کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے۔ صحابہ کرام، ہم دیکھیے ہمارا عقیدہ صرف نبیوں کے بارے میں ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، خطا سے پاک ہوتے ہیں، خطا ان سے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ باقیوں سے خطا بتقاضۂ بشری ہو سکتی ہے، اگر کوئی خطا ہو بھی جائے تو ان کی غلطیوں کو اچھالا نہ جائے، ان کی غلطیوں کو سرے بازار ذکر نہ کیا جائے، ممبروں کا موضوع نہ بنایا جائے، اس پہ گفتگو اور بحثیں نہ کی جائیں، یہ ان کے ادب اور ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو ان پر خاموشی اختیار کیا کرو، ان کے آپس کے معاملات میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اس پر خاموشی اختیار رکھی جائے، ہمارا حق یہ ہے اور ہمارے ذمہ یہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف ملکی معاملات کے اوپر ان کے درمیان اختلاف رائے ہوا، پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق حضرت علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا تھا، حق ان کے ساتھ تھا، وہ درست راہ پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ٹھیک نہیں تھا، مگر اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، بھلے ان کا موقف ٹھیک نہیں تھا مگر جب بھی ان کا ذکر آئے تو ذکر کے اندر احترام میں کمی نہ کی جائے، اور ان کے خلاف اختلافات کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو تان کرنے سے روکا جائے، اپنی زبان سے تانا، اپنی زبان سے کسی قسم کی ایسی گفتگو نہ کی جائے جو صحابہ کرام کے وقار اور شان کے خلاف ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو خدمات دی اسلام کے لیے، دین کے لیے، ان کی خدمات کی قدر دل میں ہونی چاہیے حضور کے صحابہ کرام کے لیے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کے اصحاب کریم کی محبت عطا فرمائے اور ان کے حقوق کی پہچان اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔